آج ہم آپ کو وزیرآباد میں شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ باولی کی سیر کرائیں گے۔ اگر ہم لاہور سے روانہ ہوں تو وزیرآباد میں داخلے سے پہلے ہی ایک موڑ آتا ہے جسے دھونکل موڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہیں سے ہم دائیں طرف ایک سڑک پہ مڑ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی سڑک پہلے ایک پھاٹک کراس کرتی ہے اور پھر دھونکل آبادی میں لے جاتی ہے۔ دھونکل آبادی میں ایک تاریخی مقام چلہ گاہ حضرت سخی سرور رحمت اللہ ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہم آگے بائیں طرف مڑتے ہیں اور یہ ٹریک سیدھا وزیرآباد میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی سڑک کبھی جرنیلی سڑک تھی اور اسے ہی جی ٹی روڈ کہا جاتا تھا۔ اس روڈ پہ 3 تاریخی مقامات آتے ہیں۔ سب سے پہلے باولی آتی ہے، یہ سڑک کے اوپر ہی بائیں طرف موجود ہے۔ اگلے 2 تاریخی مقامات کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے اپنے زمانے میں جی ٹی روڈ کو درست کیا۔ اگرچہ جی ٹی روڈ کو شیر شاہ سوری سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ شیر شاہ سوری سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ آلموسٹ یہ 2500 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ کے ارد گرد سایہ دار درخت لگوائے، قلعے تعمیر کروائے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں قائم کی اور کوس مینار تعمیر کروائے، آرمی پوسٹس بنوائیں، ڈاک پوسٹس بنوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ باولیاں تعمیر۔ باولی کو انگلش میں سٹیپ ویل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کنواں ہوتا ہے جس میں سیڑھیاں اتر کر پانی تک جایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک ریکٹینگولر سا کمرہ آتا ہے اور یہاں سے سیڑھیاں نیچے پانی تک جاتی ہیں۔ یہ سیڑھیاں اتنی کشادہ ہیں کہ یہاں سے کثیر تعداد میں انسان اور جانور پانی تک جا سکتے تھے۔ یہاں پانی کے قریب ہی 2 کمرے ہیں اور یہ 2 کمرے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہاں چیزوں کو سٹور بھی کیا جاتا تھا اور کچھ مورخین کے مطابق یہاں مذہبی تقریبات بھی منعقد کی جاتی تھی۔ بہرحال یہ کمرے آرام کرنے کے لیے موسم گرما میں بھی کام آتے تھے۔ ان کمروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چراغاں کرنے کے لیے آلے نظر آتے ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ باولی 1540 سے 1545 کے درمیان تعمیر کی گئی۔ شیر شاہ سوری سوری ڈائنیسٹی کا پہلا بادشاہ تھا اور اس کی وفات کے بعد صرف 11 سال تک یہ ڈائنیسٹی چل سکی۔ پانی کے پاس کھڑے ہو کر اگر اوپر کی طرف دیکھا جائے تو یہ سلنڈر نما کنواں بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اس کنویں کا
85% हिस्सा ओरिजिनल है। माजी में कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था, जैसा कि ऊपर वाली टाइल्स आपको नजर आ रहा है। इनको बाद में दुरुस्त किया गया और इस सकाफती विरसे को महफूज बना लिया गया। सीढ़ियों में नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखें तो ऊपरी मेहराब बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है। दाएं बाएं कमरों में नजर दौड़ाएं तो वाज़े तौर पे महसूस होता है कि यहाँ पे ड्रग एडिक्शन का काम बकसरत किया जाता है। खुश आइंद बात यह है कि इतने 100 साल गुजरने के बावजूद इसकी ईंटों को उखाड़ा नहीं गया, वरना ये नादर नमूना अब तक गायब हो चुका होता और मिट्टी का ढेर बन चुका होता। सीढ़ियों की हालत भी अगरचा कोई तसल्ली बख्श नहीं। सीढ़ियां उतरते हुए एक दीवार तामीर शुदा नजर आती है, जबकि एक हिस्सा वाज़े तौर पे ओरिजिनल हालत में है। वाले चैम्बर पे आके ऊपरी छत की तरफ जाने का रास्ता तंग सी सीढ़ियों से जाता है। इन सीढ़ियों से बमुश्किल एक फर्द ऊपर जा सकता है। ऊपर जाकर दाएं बाएं नजर दौड़ाए तो अब भी खूबसूरत मंजर नजर आता है। ये जगह शायद गिरदोनवा की निगरानी के लिए बनाई गई थी। हुकूमत पंजाब ने 16 मुकामात को प्रिजर्व करने के लिए 15 मिलियन का बजट मुख्तस किया था। उन 16 मुकामात में से ये भी एक थी। जरूरत इस अमर की है कि इसकी हालत को मजीद बेहतर बनाया जाए। जैसा कि पानी से नजर आ रहा है कि पानी में कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है, पानी भी साफ नहीं है, इसको बहाल किया जाए। अब हम आपको मजीद 2 मुकामात का बताएंगे जो इसी ट्रैक पे मूव करते हुए आगे आते हैं। अभी तक हमने आपको 2 मुकामात का बता दिया है। सबसे पहले चिल्लागा सखी सरवर जो धौंकल आबादी में है। उसके बाद दूसरा मुकाम ये शेर शाह सूरी की तामीर करदा बाउली, और यहाँ से अगर आगे मूव किया जाए तो नॉर्थ वेस्ट में कोई 440 मीटर के फासले पर एक छोटी सी मस्जिद है जो पहले रोड से नजर आ जाती थी, लेकिन अब गली में से नजर आती है और उसकी लोकेशन आसानी से गूगल मैप्स से हासिल की जा सकती है। ये मस्जिद भी एक सराय का हिस्सा थी जहां मुसाफिर क़याम करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब शहाबुद्दीन शाहजहां के हाथ से कंधार का कब्जा निकला तो उसकी अफवाज का बहुत नुकसान हुआ, तो उसके लुटे पिटे फौजी पहले काबुल पहुंचे, फिर उन्होंने किला रोहतास में क़याम किया और उसके बाद जीटी रोड पे मूव करते हुए इस मस्जिद में भी रुके थे।
اور انہوں نے اپنے دکھ بھرے اشعار اس مسجد کی دیوار پہ تحریر کیے تھے جو کچھ سال پہلے تک تو موجود تھے، ابھی شاید ان پر کلی یا وائٹ واش کر دیا گیا ہو۔ اور اسی ٹریک پہ جو ایک اور اہم مقام ہے وہ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں ڈاک چوکی ہے۔ یہ چوکی ڈاک لے جانے کے کام آتی تھی۔ ہر چوکی پہ ایک تازہ دم گھوڑا ہوتا تھا جو خطوط کو اگلی چوکی تک پہنچاتا تھا۔ یوں شیر شاہ سوری نے ڈاک کے نظام کو انتہائی منظم کر دیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔